قرآن شریف کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے اس کلام مجید میں کیا فرما رہا ہے، اس کا پیغام آپ کے لیے کیا ہے، یہ آپ نے جانا۔ یہ جاننا ہمارے لیے سننے سے زیادہ ضروری ہے۔ سننے سے ہمیں ثواب ملتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ اپنے کلام کی سماعت پر ہمیں ثواب سے نوازتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آدمی اگر الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے اور یہ ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں۔ لیکن بھائیو عزیزو، قرآن شریف کتاب ثواب نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کہتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن اپنا تعارف اس طرح کراتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اور اسی طرح کی اور بہت سی آیتیں ہیں۔ کیا کہا اس میں؟ اس کتاب میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اس قرآن شریف میں اس کے کسی بھی ایک لفظ میں، اس کے معنی و مطلب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور حضرت جبریل کے ذریعے محمد رسول اللہ پر اتارا گیا ہے، اور اس کے اندر تقوی والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا گیا یہ کتاب ہی، یعنی قرآن ہی صرف ایک ایسی کتاب ہے جو نہایت ہی بہتر، سیدھی اور سچی راہ انسان کو دکھاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں۔ آسمان سے بہت سی کتابیں نازل ہوئی، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تورات، انجیل، زبور، یہ سب آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں ہیں۔ لیکن ان کتابوں کا زمانہ گزر گیا، اور یہ کتابیں
آج کے زمانے میں قرآن کے آنے کے بعد یہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، ہر ایک مسلمان کو ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہ اب کتاب ہدایت نہیں ہے۔ کسی بھی مسئلے میں ان کتابوں سے کوئی مسئلہ معلوم کر کے ہم عمل کریں تو اس پر ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ثواب نہیں ملتا اور وہ عمل ہمارا قبول نہیں ہوتا۔ قرآن کے آ جانے کے بعد اب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی قابل عمل ہے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے، زینہ ہے، جنت کا خزینہ ہے، اسی سے کامیابی ملے گی، اسی سے جنت ملے گی، اور اسی سے اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کا قرب ملے گا۔ باقی سارے راستے بند ہیں۔ قرآن کی فضیلت ہم نے معلوم کرنا اور اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے قرآن سے بہت زیادہ بے رغبتی ہو گئی۔ جبکہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذا القرآن يرفع الله بهذا القرآن اقواما ويضع آخرین۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو لوگ اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قعر مذلت سے نکال کر، ذلت کی زندگی سے اٹھا کر اوج ثریا تک لے جاتا ہے، بلندیوں پر سرفراز کرتا ہے۔ اور جو لوگ اس کتاب کو وہ اہمیت نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے، تو ان کو باوجود عزتوں کے، حکومتوں کے، سلطنتوں کے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، عزتیں چھین لیتا ہے، حکومتیں سلب کر لیتا ہے، اور دنیا میں ان کو ذلت اور خواری سے دوچار کر دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے گر ہمیں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر مسلمان عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، عزت سے رہنا چاہتا ہے دنیا میں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک سے زائد راستہ نہیں ہے، اور وہ راستہ ہے قرآن کا راستہ۔ قرآن جیسی زندگی بتلا رہا ہے ویسی زندگی گزارو تو تمہیں ہدایت کی زندگی، تو تمہیں قبولیت کی زندگی، عزت کی، دولت کی زندگی اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ قرآن جب نازل ہوا تو عرب کی قوم کا حال کیا تھا؟ طوائف الملوکی تھی، اور کوئی ان کا بادشاہ نہیں تھا، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، دنیا میں ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی۔ قرآن آیا، انہوں نے پڑھا، اس کو دل سے لگایا، اس پر عمل کیا، پھر کیا ہوا؟ رسول اکرم کی زندگی میں 10 سال کی زندگی، ہجرت کے بعد کی زندگی، سارے عرب پر اسلام کی حکومت ہو گئی، مسلمانوں کی، اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ان کی زندگیوں میں، زمانہ خلافت میں، مسلمانوں نے شام فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا، فلسطین فتح کیا، عراق فتح کیا،
مصر فتح کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اقصائے مصر تک، اقصائے افریقہ تک مسلمان چلے گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے اس زمانے میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ بحری بیڑا تیار کیا چند سالوں کے اندر۔ کہاں؟ مغرب ہے، اندلس میں۔ یہ کون تھے؟ بنو امیہ کے لوگ تھے۔ جب بنو عباسیہ نے ان کو یہاں پر جینا دوبھر کر دیا تو یہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ کہاں؟ اندلس، مغرب میں، یورپ میں۔ اور طارق بن زیاد نے اندلس کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ، مجھے یہ نہیں معلوم کہ سمندر کے آگے بھی کوئی دنیا ہے، وہاں پر بھی تیرے بندے رہتے ہیں، اگر مجھے معلوم ہو تو میں اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر وہاں بھی تیرا پیغام پہنچانے کے لیے جاؤں گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ترقی، یہ عروج، یہ عزت، یہ دولت، یہ سطوت، یہ سلطنت، قیصر و کسریٰ جو اس زمانے کے امریکہ اور رشیا تھے، مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان کو فتح کر لیا تھا، اور ان کے تاج مسلمانوں کے پیروں میں لڑکتے پھر رہے تھے۔ لیکن پھر اسلام عجم میں آیا، ہندوستان میں آیا، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، کچھ کم 10,000 سال مسلمانوں میں یا ہندوستان میں حکومت کی، لیکن قرآن کی ناقدری کی۔ قرآن پڑھا تو کچھ لوگوں نے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں، بچوں کو نہیں سکھایا، تو وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اسلام ہے کیا۔ آج دیکھو زمانے کی یادگاریں ہمارے سامنے موجود ہیں، بڑے بڑے مزار، بڑے بڑے آستانے، بڑی بڑی درگاہیں، اللہ کو چھوڑ کر لوگ انہی سے سب کچھ مانگتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایسی حکومت اتنے لمبے عرصے تک دینے کے بعد جب یہاں کے لوگوں میں طاقت نہیں دیکھی تو باہر سے، یورپ سے، برطانیہ سے ایک قوم کو تاجروں کے بھیس میں لایا اور مسلمانوں کی حکومت ایک ایک کر کے سب چھین لی، اور 200 سال تک یہاں حکومت کر کے چلے گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ اگر ہمارا کوئی دوست امریکہ سے ہمیں کوئی خط بھیجے اور ہمیں انگلش نہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، دل سے لگاتے ہیں، اچھا سا جردان سلواتے ہیں، اور پھر اس میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ ہمارا جب دوست آئے گا تو اسے بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے خط کو کتنی احترام سے عطر میں بسا کر، خوشبو میں بسا کر رکھا ہوا ہے۔ ایسا کرتا ہے کوئی؟ کیا کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ لیکن مسلمان یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کائنات کی سب سے عظیم کتاب کے ساتھ، اللہ رب العزت کے سب سے پیارے پیغام کے ساتھ۔ یہ اس کا پیغام ہے، یہ اس کا خط ہے بندوں کے نام۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو یہ تو ہمیں یقین ہے نا کہ ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ اور ذرا تصور کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت میں حاضر ہو اور اللہ رب العزت کا دربار لگا ہوا ہو۔ عدالت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اور ہمارے خلاف وکیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ استغاثہ دائر کیا جا رہا ہے، یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ ہیں میری قوم کے لوگ، ان لوگوں نے تیرے بھیجے ہوئے پیغام کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ اس کو خوشبو میں بسا کر، جزدان میں لپیٹ کر اور گھر کے سب سے اونچے مقام پر رکھ دیا تھا۔ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ اس کو پڑھتے نہیں تھے، بچوں کو پڑھاتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، سمجھاتے نہیں تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ یہ کرتے تھے کہ کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو تیرے کلام پاک کی قسم کھاتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کلام پاک کی ہوا لگا دیا کرتے تھے کہ شفا مل جائے۔ اور کیا کرتے تھے؟ اور یہ کرتے تھے کہ اگر کسی آدمی کا آخری وقت ہو اور دم نہ نکل رہا ہو تو اس کے سرہانے بیٹھ کر یاسین پڑھوا دیتے تھے تاکہ جلدی مر جائے۔ اللہ رب العزت نے کتاب بھیجی زندہ رہنے کے لیے، کتاب زندگی بنا کر اس کو بھیجا، ہم نے اس کو کتاب الموت بنا دیا۔ کتنا دردناک اور سنگین ہمارا رویہ ہے قرآن شریف کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ آج کے حصے میں قرآن شریف میں جو کچھ بھی ذکر کیا گیا، بات تو بہت لمبی ہے، لیکن میں صرف قرآن شریف کا جو مقدمہ ہے، دیباچہ ہے، پیش لفظ ہے، جس کو ہم فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں آغاز، ابتدا، شروعات۔ تو یہ تو نام ہے فاتحہ کا، لیکن فاتحہ کا صرف یہی ایک نام نہیں، بہت سارے نام ہیں اس کے، جن میں ایک فاتحۃ الکتاب اس کا نام ہے، ایک نام اس کا ہے ام القرآن، یہ قرآن کی ماں ہے، ایک نام ہے السبع المثانی، اور ایک نام ہے اس کا القرآن العظیم، اور ایک نام ہے اس کا الشفاء، اور ایک نام ہے اس کا الرقیہ، اور ایک نام ہے اس کا صلاۃ۔ کتنے نام ہیں فاتحہ کے؟ جتنے نام ہیں اتنی ہی اس کی خصوصیات ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کچھ قرآن شریف میں ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک، اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا۔ اگر کسی کو علم ہو اور قرآن شریف میں گھسے، پڑھے، مطالعہ کرے، بار بار کرے، تب وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جو کچھ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے کہیں بھی کسی بھی آیت میں کچھ بیان کیا ہے تو وہ بات اللہ رب العزت نے فاتحہ میں بھی بیان کر دی۔ یہ میں نہیں، اسلام کا بہت بڑا مجدد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ اللہ رب العزت نے فاتحہ میں ذکر کر دی۔ اس کا نام ایک صلاۃ ہے، صلاۃ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسی کے اوپر نماز کی قبولیت کو منحصر رکھا ہے۔ جو فاتحہ پڑھتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی ہے مسلم شریف میں،
اللہ رب العزت کہتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ غور سے سنیں اس مسئلے کو، یہ مسئلہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں میں اگر مگر میں چلتا رہتا ہے، لیکن یہاں یہ حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس حدیث سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نماز فاتحہ ہی کو کہتا ہے۔ فَمَا قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، میں نے آدھا آدھا نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کیسے؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی۔ ایسے ہی آدھی سورت تک مالک یوم الدین، یہاں تک یہ اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ اب دو لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے۔ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کئی دن بیان ہو سکتا ہے، اتنی بڑی اور جامع یہ آیت کریمہ ہے، اسلام کا خلاصہ ہے۔ اسلام کی اصل دعوت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کو عربی میں یوں بھی کہا جا سکتا تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نعبد ایاک، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہا۔ جملے کی ترتیب اللہ رب العزت نے بدل دی۔ کیا کہا؟ ایاک نعبد، نعبد پہلے نہیں رکھا، بعد میں۔ کس لیے؟ عربی کا قاعدہ ہے تاخیر ما حقہ تقدیم، جس کا مقام پہلے تھا اس کو بعد میں کر دیا، اس سے حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی ایاک، تیری ہی۔ اب دیکھیے ہمارے مسلمانوں میں کیا ہے، زیادہ تر مسلمان ہیں تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ زیادہ تر مسلمان کون سے ہیں؟ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، وہ ہے۔ اور تھوڑے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا فرق ہے اس میں؟ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک کفر و شرک ہے اور ایک سراپا توحید ہے۔ اگر ہم کہیں تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو تیری بھی کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے راضی نہیں ہے۔ اگر یہ اسے منظور ہوتا تو کوئی نبی نہ بھیجتا دنیا میں، کسی نبی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں، کسی آسمان سے کتاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ نبیوں کو، کتابوں کو کس لیے بھیجتا ہے؟ کہ صرف میری عبادت ہو، میرے علاوہ کسی کی نہیں۔ لا الہ، لا الہ، لا پہلے انکار ہے، نفی ہے، سب کو لا کی تلوار سے قتل کر دو۔ جتنے بھی حاجت روا، مشکل کشا تمہارے دماغ میں، دل میں بس رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یا سوچتے ہو کبھی کہ یہ ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، بیٹا بیٹی، روزی روٹی، کاروبار، مصیبت پریشانی، اس میں کام آئیں گے، اگر تمہارے دماغ میں ہے تو ان تمام کو لا کی تلوار سے قتل کر دو،
ختم کر دو، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ جب تمہارا دل، تمہارا دماغ صاف ہو گیا، کوئی معبود نہیں ہے، یہی تو شرک ہے نا، کوئی معبود نہیں ہے، گاڈ از نتھنگ، یہ تو سراسر شرک ہے۔ لیکن اس کلمے کی ترتیب دیکھیں آپ، اللہ رب العزت یہی کہہ رہا ہے، لا الہ، لا الہ کہہ کر آپ نے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو صاف کر لیا۔ کوئی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، بیٹا بیٹی روزی روٹی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ دل کو صاف کر لیا، اب کہا الا اللہ، اللہ ہے۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ، اللہ کرتا ہے، وہی ہے۔ تو ایاکا، تیری ہی، تیری بھی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین کا ہم تیری مدد چاہتے ہیں، وہ نہیں کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی مدد ہم کو چاہیے، کسی کی مدد نہیں چاہیے، نہ فرشتوں کی، نہ جنوں کی، نہ پیروں کی، نہ فقیروں کی، نہ نبیوں کی، نہ ولیوں کی، کسی کی نہیں، صرف تیری۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہے، اس نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے کہ میں عبادت تیری کروں گا اور مدد تجھ ہی سے مانگوں گا۔ اب اگر آپ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں تو آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کا رب نہیں ہے۔ آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ تبھی تک ہے جب آپ اس عہد پر قائم ہو۔ آپ دنیا میں آئے نہیں تھے، کوئی انسان نہیں آیا تھا، تب اللہ رب العزت نے روز ازل میں یہ عہد و پیمان لے لیا تھا۔ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ سب کا پیدا کرنے والا اور ان کی ضرورتوں کے حساب سے ان کی مدد کرنے والا، اور ہر ایک کو رفتہ رفتہ اس کے اوج کمال تک پہنچانے والا۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر ہو، اپنی ذاتی اختیاری، اس کو کہتے ہیں رب۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں صرف رب العالمین کے لیے، اور رب العالمین صرف وہ ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف کو سمجھو، اور قرآن شریف کی جو اصل تعلیم ہے اس کو سمجھو۔ واقعات بہت سارے قرآن شریف نے نبیوں کے، ولیوں کے، پیروں کے، پیغمبروں کے، صالحین کے ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہ اسی تعلیم کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیے گئے، خالی قصہ مقصد نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی قرآن شریف میں ایک صورت میں بیان کر دی ہے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، لوگ مہینوں تک اس کی تفسیر سنتے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہے، جو چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جتنا چاہے وہ کر دے، کوئی اس کا روکنے والا نہیں۔ نبی تھے، نبی کے بیٹے تھے، نبی کے پوتے تھے، نبی کے پڑ پوتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو مصر سے لے جا کر بھائیوں کو دشمن بنا کر، بھائیوں نے قافلے والوں کے ہاتھ بیچا، اور قافلے والوں نے مصر کے بازار میں جا کر ان کو غلاموں کی طرح سے بیچ دیا۔ غلام بن کر وہ عزیز مصر کے یہاں رہے، ایک لمبی مدت جیل خانے میں گزاری، کوئی روک سکا کیا؟
کوئی روک سکتا تھا؟ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس سے زیادہ بڑا وسیلہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود نہ کوئی غلام بن کر بیچنے کو روک سکا، بھائیوں نے دشمنی کی نہ اس کو بچا سکا، جیل خانے میں ڈالا گیا نہ کوئی اس کو بچا سکا، اور سب ان تمام امتحانوں میں پاس ہو گئے تو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ نبیوں کو چاہے تو غلام بنا کر بکوا دے، اور فقیروں کو اٹھائے تو تاج و تخت شاہی عطا کر کے ان کو بادشاہ بنا دے۔ مالک ہے اپنی مرضی کا، اس کی مرضی میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ توحید ہی اصل اسلام ہے، اور توحید ہی وہ چیز ہے جس سے آدمی کا ایمان باقی رہتا ہے۔ توحید اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو ادھر ادھر بہت محنت کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں اور محنت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن توحید نہیں بیچاروں کے پاس، تو سب کچھ اکار چلا جاتا ہے، بیکار۔ ان کو نہیں پتا کہ ہمارا اسلام ہی ٹوٹ گیا۔ آپ وضو کر کے آتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ کتنے ہی خشوع خضوع سے کتنی ہی لمبی نماز پڑھو، کیا نماز ہوگی آپ کی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور وضو ٹوٹ گیا تو اب نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ تو ایسے ہی کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے توحید شرط ہے، اور توحید ٹوٹ گئی ہے۔ توحید ٹوٹ گئی تو کوئی عمل اب آپ کا قبول نہیں ہوتا۔ تو توحید کو مضبوط پکڑے رہنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھو، کسی بچے کے ہاتھ میں ہمارے کڑا، دھاگا، تعویذ، گنڈا، بچے کے، بچی کے، اس کے ماں کے ہمارے گھر میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو آج ہی اس کو توڑو۔ یہ بدعقیدگی ہے، اندھ وشواس ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے مخالفت ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ رسول اکرم کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔